آج کے درس کی آخری آیت 158 158. اللہ نے فرمایا حل ینظرون، کیا یہ انتظار کر، حل ینظرون نہیں یہ انتظار کر رہے. حل کا معنی عام طور پہ ہم کیا کرتے ہیں کیا، یہاں پہ معنی ہم نے کیا کیا نہیں. کیوں؟ کیونکہ آگے اللہ آ رہا ہے. فرمایا حل ینظرون نہیں یہ انتظار کر رہے مگر اس بات کا کہ ان تأتیا، کہ آئیں، ہم ان کے پاس، کون آئیں؟ الملائکۃ فرشتے، او یا یاتی آئے رب کا تیرا رب، او یاتی یا آئے بعض آیات ربک کا تیرے رب کی نشانیوں میں سے کوئی ایک. یوم یاتی بعض آیات ربک، جس دن آئے گی تیرے رب کی نشانیوں میں سے کوئی، لا ینفع، فائدہ نہیں دے گا، نفسن کسی بھی نفس کو، کسی بھی شخص کو، کسی بھی جان کو، ایمان ہوا اس کا ایمان لانا، لم تکن آمنت من قبل، جو نہیں ایمان لائی تھی اس سے پہلے، او کسبت، یا جس نے نہیں کمائی تھی، فی ایمانی اپنے ایمان میں، خیرن کوئی خیر. قل تو کہہ دے، انتظروا تم انتظار کرو، انا منتظرون بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں. اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ پچھلی آیت میں اللہ نے وعدہ کیا کہ ہم نے قرآن نازل کر دیا، اب تمہارے بہانے کیا ہو گئے؟ ختم ہو گئے. قرآن واضح کتاب، واضح ہدایت اور اللہ کی رحمت. اللہ نے کہا کہ یہ ایمان نہیں لاتے، بہانے کرتے ہیں، معجزات مانگتے ہیں اپنی مرضی کے. کبھی کہتے ہیں اللہ ہمارے سامنے آئے، کبھی کہتے ہیں فرشتے ہمارے سامنے آئیں، کبھی مکہ کے پہاڑ گولڈ اور سونا بن جائیں، کبھی مکہ کے پہاڑوں کے درمیان سے نہریں جاری ہو جائیں. عجیب و غریب مطالبات کرتی ہیں. اللہ نے کہا حقیقت یہ ہے کہ یہ انتظار کر رہے ہیں کس کا؟ فرشتوں کے آنے کا. یہ وارننگ ہے ان کے، یعنی کہ اب ان کا انجام کیا ہوگا؟ اب فرشتے ہی آئیں گے ان کے پاس، اور فرشتے آئیں گے ان کی روح قبض کرنے کے لیے، اور روح قبض ہوتے ہی کیا شروع ہو جائے گا؟ عذاب. یا فرشتے آئیں گے روح قبض کرنے سے پہلے ہی کوئی نہ کوئی عذاب دینے کے لیے. او یاتی ربک، یا تیرا رب آئے گا. کیا مطلب؟ وجاء ربک والملک صفا صفا، قیامت واقع ہوگی اور اللہ آئے گا حساب کتاب کے لیے. یہ لگتا ہے کہ بڑی قیامت کا انتظار کر رہے ہیں یا موت کا انتظار کر رہے ہیں. او یاتی بعض آیات ربک، یا تیرے رب کی نشانیوں میں سے کسی نہ کسی نشانی کا انتظار کر رہے ہیں. اس سے مراد وہ نشانیاں جو قیامت کی نشانیاں ہیں. مثال کے طور پہ سورج کا نکلنا مشرق کی بجائے مغرب سے، مثال کے طور پہ دجال کا سامنے آ جانا، مثال کے طور پہ زمین سے کسی جانور کا نکلنا جو انسانوں سے گفتگو کرتا ہوگا، کلام کرتا ہوگا. تو اللہ تعالی نے کہا کہ جس دن تیرے رب کی کوئی نشانی آ گئی پھر یہ فوراً ایمان لے آئیں گے. لیکن تب ایمان لانے کا فائدہ، فرعون جب ڈوبنے لگا تھا کلمہ پڑھ لیا تھا نا، لیکن تب کلمہ پڑھنے کا فائدہ ہوا تھا؟ نہیں ہوا تھا. جب فرشتے نظر آ جائیں، جب عذاب آ جائے، جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے، جب دجال نکل آئے، تو تب ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں. فرمایا جس دن تیرے رب کی نشانوں میں سے کوئی نشانی آ گئی تب کسی بھی جان کو، کسی بھی انسان کو اس کا ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا. لم تکن آمنت، یہ صفت ہے نفسن کی، اس انسان کو ایمان لانے کا فائدہ نہیں ہوگا جو پہلے ایمان لے کر نہیں آیا. ہاں جو جس کا پہلے ایمان تھا اور یہ نشانیاں دیکھ کر دوبارہ ایمان لا رہا ہے، ان کی ایمان تازہ ہو گیا اس کو فائدہ ہوگا. او کسبت فی ایمانہا خیرا، اسی طرح اس انسان کو بھی فائدہ نہیں ہوگا جو ایمان پہ تھا لیکن نیکیاں نہیں کرتا تھا. ایمان پہ تھا لیکن نیکیاں نہیں کرتا تھا، اب نشانیاں دیکھنے کے بعد نیکی کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا. قل کہہ دیجئے انتظروا، تم انتظار کرو ان چیزوں میں سے کسی نہ کسی چیز کا، یعنی کہ فرشتوں کے آنے کا، یا رب کے آنے کا، یا قیامت کی نشانی کے آنے کا. ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں، پھر دیکھیں گے کس کا انجام اچھا ہوگا اور کس کا انجام برا ہوگا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم سے ایمانوں میں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس معاملے میں ہمیں استقامت دے اور اخلاص دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.